معصوم ہوتا ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے حالات سے اپنی استطاعت یا قدرتی صلاحیت کے مطابق اچھے یا برے طور اطوار، طرز عمل یا طرز زندگی کی مثبت، منفی یا اعتدال والی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے۔ ہم انسانوں میں ایک اور فطری صلاحیت بہت زیادہ موجود ہے، اور اس صلاحیت کو ہمارے جیسے عام انسان کم از کم 99% ضرور بروئے کار لاتے ہیں، اور خاص طور پر صلاحیت کا استعمال آدمی اس وقت کرنا شروع کرتا ہے جب وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور اس وقت تک کرتا رہتا ہے کہ جب تک وہ معاشرے میں ذمہ دار، آزاد، خود کفیل نہ ہو جائے، اور پھر اپنی مثبت، منفی یا اعتدال والی صفات سے اپنی پہچان کراتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو انسان میں شروع سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، کہ اسے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، گھرانہ، اہل محلہ یا اہل گاؤں یا قریبی لوگوں کا فطرتاً ہم احترام کرتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ بھی ان میں محترم بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ خود تو عزت دار، محترم اس لیے بن کر رہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں کی اور بہن کی عزت افزائی اسی میں پاتا ہے، اور اچھے نیک والدین کا نیک بیٹا۔ اور ہم میں سے 99% انسان جب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو زندگی کی انہی دنوں میں کوئی شرارت کرتے ہیں تفریحاً۔ یہ ہم بچپن میں اکثر کرتے تھے، کسی کی دروازے کی بیل بجا دی، کسی کو چھیڑ دیا، کوئی پھل وغیرہ کسی کا چرا لیا، اور دوستوں میں بیٹھ کر کچھ موویز وغیرہ دیکھ لی، گانے شانے گا لیے، لطیفہ بازی کر لی، سگریٹ وغیرہ کے بھی کش لگا لیے۔ یہ تقریباً تمام لوگ کرتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت ساری عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل کر پختہ ہو جاتی ہیں، لوگ باقاعدہ پینا پلانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر عشق وغیرہ بھی فرما لیا جاتا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے۔ پہلے احتیاطاً چوری چھپے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری کسی حرکت سے ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو یہ بہرحال اس کو آپ دوغلاپن کہہ لیجئے یا مصلحت کہہ لیجئے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، والدین اور خاندان کی عزت پر حرف نہ آئے۔ اگر محفل اور خراب ہو گئی تو خود میں بھی اور بھی زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں۔ پھر مالی پریشانیاں اگر ہوں تو وہ مشکلات بڑھاتی ہیں، اور بعض اوقات گھر سے دور رہنا، اپنوں سے دور رہنا، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک طرح سے ہماری تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ یا میں آپ کو یہ بات اس دوسرے انداز سے بھی سمجھاتا ہوں کہ جب ہم اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے زیر تربیت ہوتے ہیں یا ان کے زیر نگاہ ہوتے ہیں، تو ان کے احترام کی خاطر، نیک نامی کی خاطر، ہم جو ہماری بری عادات ہیں یا جو بری حرکات ہیں، ہم ہر ممکن ہر حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سب سے چھپائیں۔ لیکن جیسے ہی کبھی ہمیں تنہائی کا موقع ملتا ہے، ہم باہر جاتے ہیں، گھر والوں سے دور رہتے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں کسی ہاسٹل وغیرہ میں قیام کرتے ہیں یا ملک سے باہر جاتے ہیں، یعنی کہ ایک آزاد ماحول ملتا ہے، تو وہاں پر ہماری ایک دوسری شخصیت سامنے آتی ہے، جو کہ دراصل ہماری اصل شخصیت ہوتی ہے۔ اگر ہم بری محفلیں جماتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی حرکتیں کرتے ہیں، پینا پلانا کرتے ہیں، کھلے عام خواتین کو تنگ کرتے ہیں، اور تسکین کی خاطر بعض اوقات ہر حد سے گزر جاتے ہیں، یعنی کہ آزاد ماحول میں والدین یا بڑوں کی نظروں سے دور انسان کا جو دوغلاپن ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے سے جو ایک مصنوعی ماسک ہم لگا کر پھر رہے ہوتے ہیں، شرافت کا، نیکی کا، کمگوئی کا، بے ضرر ہونے کا، وہ ماسک وہ اتر جاتا ہے۔ اور جب ہم آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں تو جو خوبیاں، اچھائیاں یا برائیاں ہم کرتے ہیں وہی ہمارا اصل ہوتی ہیں، وہی ہماری شخصیت ہوتی ہیں، اور اسی سے ہم معاشرے میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تمام گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید بھی اسی طریقے کی صورتحال سے گزرا تھا، وہ اسی طرح سے پرورش پا رہا تھا، اس کے دوست احباب اسی طرح کے تھے، اس نے بھی ایک دوغلاپن یا ایک دوگلی زندگی گزاری تھی، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ داروں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور۔ ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام بچے کی طرح اپنے والد کے سامنے بڑے احترام سے رہتا ہوگا، وہاں جو صحابہ کرام ہوں گے انہیں سلام بھی کرتا ہوگا، ان کی عزت و احترام بھی کرتا ہوگا، یا مکہ مدینہ یا دوسرے علاقوں سے ملنے وہاں پر کسی کام سے آنے والے لوگ کہتے ہوں گے جناب بڑا نمازی، پرہیزی، بڑا متقی، تابع دار،
نیک وقت ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرتا ہوگا، اور جو اس کی زندگی کے بےہودہ پہلو تھے، جو خراب پہلو تھے، اس کو حتی الامکان لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اور کوئی بھی والدین ہو، ماں اور باپ، خاص طور پہ ماں اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ حسن ظن رکھتے ہیں۔ بچہ کچھ بھی کر آئے تو پہلا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ویسے ہی امت کے وہ مقدس پاک باز اور نفوس ہیں کہ جو ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ وہ گناہ گاروں اور برے لوگوں کی پہلے بات نہیں، ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے عیب جو ہے وہ اس انداز میں نظر نہیں آتے، جبکہ وہ چوری چھپے بھی کہ عیب جو ہے وہ اس انداز میں نظر نہیں آتے۔ معاویہ چونکہ ایک باپ ہے اور ان کو اپنے بیٹے میں خوبیاں نظر آئیں، اور یہ ایک غیر فطری بات نہیں، ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے عیب جو ہے وہ اس انداز میں نظر نہیں آتے، جبکہ وہ چوری چھپے بھی کر رہا ہو۔ تو اگر کہیں کوئی برا واقعہ بیٹے سے یا بچے سے وقوع پذیر ہو جائے تو ماں باپ ہمیشہ، جس طرح میں بھی کہہ رہا تھا، کہ اپنے بچوں کو معصوم جانتے ہیں اور سامنے والے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال تو ایسا ہی کچھ حسن ظن تھا امیر معاویہ کا یزید کے بارے میں۔ یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا، اس کی ماں کا نام مسنون بنت نجد الکلبی ہے، اور یزید نے خلیفہ وقت کے محلات میں بڑے ناز و نم میں پرورش پائی ہے۔ عیش و عشرت، آرام پرستی کے ماحول میں وہ جوان ہوا ہے۔ ہاں، بچپن سے کہتے ہیں کہ وہ بڑا بھدے نقوش کا انسان تھا، بچپن سے موٹا تھا، اور پھر جب جوان ہوا تو بدخلقی، شباب و شراب کا دل دادا ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی نمازوں سے لاپرواہ ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اس کے دین اور ایمان میں وہ کمزوریاں پیدا ہونے لگیں جن کے سبب اسے صحابہ اکرام، آل رسول و صالحین کا وہ ادب اور احترام نہیں رہا جو اس دور کا خاصہ تھا۔ یہ آج بھی ہمیں آپ کاٹ کے ڈال دیں صحابہ اکرام کے بارے میں، ہم ایک لفظ ان کے احترام سے ہٹ کر سننے کو بھی تیار نہیں ہے کو جا کے ہم اپنی زبان سے ادا کریں۔ تو وہ جو ایک احترام تھا صحابہ اکرام کا، وہ اس کے اندر باقی نہیں رہا، ان کی عظمت، حرمت اور عزت کا اسے وہ پاس نہیں تھا جو اس زمانے کی امت کی واضح اکثریت میں تھا، اور خاص کر اولاد صحابہ میں بہت زیادہ تھا۔ رجب سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی ہے تو یزید تخت نشین ہوا۔ اس وقت یزید کی عمر 35 سال کی بتائی جاتی ہے، اور یہ اتنی بڑی اور بنائی سلطنت اسے وراثت میں مل گئی، اور اس سے پہلے کہیں بھی بطور گورنر یا کسی انتظامی حکومتی عہدے پر اس کا تقرر نہیں ہوا تھا۔ اسے امور سلطنت چلانے کی کوئی کسی قسم کی تربیت یا اندازہ یا پریکٹس اسے نہیں تھی، اور یہ اتنی بڑی اسلامی مملکت جو تھی وہ اسے ورثے میں مل گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شراب و شباب، موسیقی، آرام پرستی اور دیگر شہوات اس کے اندر پھوٹ کر بھر چکی تھی، اور سب سے بڑی بات، جب آدمی ان جھنجھٹوں میں پڑ جاتا ہے، ان شہوتوں میں الجھ جاتا ہے، تو پھر جہاد وغیرہ اسے جھنجھٹ لگنے لگتا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اپنے والد کی طرح جہاد کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اور نہ اسے یہ اپنے دور حکومت میں بھی پسند تھا کہ میں جہاد کروں اور مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسعت دوں۔ تو جس حکمران کے اس طرح کے خیال بد ہوں، اس کے دور میں سلطنت اسلامیہ کو کیا خاک وسعت حاصل ہوگی، بلکہ ہوا یہ کہ اس کے دور میں اسلامی مملکت کی سرحدیں سکڑنا شروع ہو گئی۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں عموماً پروگرام کے آخر میں یزید کے کردار کے حوالے سے کیا کرتا ہوں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وقت کی تنگی میرے آڑے آ جاتی ہے اور یہ اہم گفتگو رہ جاتی ہے، تو آج کے اس پروگرام کو، اس ساری گفتگو کو یزید کے حوالے سے ہی کریں گے۔ والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم